السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوں گی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہیں جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو وہ ہم کریں۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و عشرت والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم۔ اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تم ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگو اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکال لو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالی خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7381۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرکین میں سے ہوں گے۔
اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارے طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4741۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا شمار نیک بختوں میں فرمائیے، بدبختوں میں ہمارا شمار ہونے سے ہمیں بچائیے۔ یا اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن آپ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، قیامت کا دن حق ہے، حساب کتاب ہونا حق ہے، نام اعمال کا ملنا حق ہے، پل صراط پر سے گزرنا حق ہے، حوض کوثر، جام کوثر دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ پینا حق ہے، جنت جہنم حق ہے۔ اس بات کا حق الیقین نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان حقائق کے بارے میں بھی کچھ وقت غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر ان حقائق کو جاننے کی ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے۔ ہمارا جی چاہے نہ چاہے یا اللہ کچھ وقت رات کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ تہجد میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں گزارنے کی ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائیے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔